اچھا، ہمارے علاقے میں ایک ماشاءاللہ بہت بڑے ہمارے عالم تھے، دوست بھی تھے اچھے، مفتی سردار علی حقانی صاحب، وہ فوت ہوئے۔ تو میں تو نہیں جا سکا جنازے پہ، کچھ تھے مسائل۔ بہرحال وہ فوت ہوا، کہتے کہ جی ٹریفک حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پہ۔ درہ آدم خیل کا بتاتے ہیں، جس گاڑی نے مارا ہے ان کا بھی پتہ نہیں چلا، اور ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی عطا پتہ نہیں، بلکہ پوسٹ مارٹم تک نہیں کیا ان کا کہ پتہ چلے کیسے مارا گیا ہے بیچارے کو۔ اور کل میں آ رہا تھا اسلام آباد، تو اور گاڑی میں ایک لڑکا بیٹھا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ 1122 جو ہے اس میں لے کے آیا، اور اسی میں ہی ان کا، اس سے نیچے ہی نہیں ہوتا آ رہا، پتہ نہیں وجود بیچارے کا خراب کیا ہے، کیسے مارا ہے اس کو، کیسے بیچارے کو شہید کیا ہے۔ تو 1122 میں ہو کے اس کا جنازہ پڑھایا، بہت لوگ گئے تھے بہرحال۔ تو وہ یہ مطلب گورنمنٹ کو چاہیے ان چیزوں کو دیکھے۔ دیکھو فیز 4 میں بحریہ ٹاؤن میں مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے، ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا، کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہمارے استاذ تھے جس سے میں نے پڑھا ہے، حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ آیا گھر، اور ایسے سامنے اسٹریٹ گلی تھی، وہاں سے مڑا گھر آیا، گاڑی میں تھا، گاڑی ہارن ماری، بچے دروازہ کھول رہے تھے، سامنے اسٹریٹ سے کوئی آیا مارا تھا، یہاں پہ مارا تھا، اور یہاں پہ گولی نکل گئی تھی۔ اور جب دیکھا تھا جو آئے تھے پولیس وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ سنیپر سے مارا ہے، سنیپر پہ مطلب یہاں سے مارا، یہاں سے نکل گیا۔ ہمارے جو سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمیں پڑھاتے تھے، وہ یہی بولتے تھے کہ روڈوں پہ نہیں آنا ہے، جلسے جلوس نہیں کرنا ہے، اور روڈ بند نہیں کرنا ہے، گورنمنٹ کے خلاف نہیں بولنا ہے، نقصان نہیں دینا ہے، تعلیم ہی ان کا یہی تھا۔ یہ مولانا ہمارے استاذ تھے مولانا امیر حمزہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی یہی تعلیمات تھے۔ وہ جب شہید ہوا، میں لاہور میں تو اسی ٹائم میں جب آیا، ان کا بیٹا ہے، میرا استاد بھی ہے، اچھا دوست بھی ہے، تو وہ میں اس سے ملا، تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا جی آپ نے کوئی رپورٹ، تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کی، جو بھی ہو جائے ہمارا والد صاحب واپس تو نہیں آتا۔ لوگ تو کہہ رہے تھے رپورٹ کرو تو ہم روڈوں پہ آئیں گے، تو یہ کریں گے، وہ کریں گے، کہہ رہا تھا نہیں، ہمارے والد صاحب نے ان کی اجازت ہمیں نہیں دی، بس جان کا نذرانہ تو اس نے پیش کیا، شہید ہونا ان کی قسمت، چلا گیا، شہید ہو گیا۔ بہرحال حکومت نے کوئی اس پہ ایکشن، بڑے سے بہت علماء ہر آئے دن جا کے شہید ہوتے ہیں، ایک عالم کا پیدا ہونا، اس کو عالم بنانا، ایک اسکول یونیورسٹی میں بچہ پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ایک فیوچر ہے، ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا۔ مدرسے میں عالم پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آگے، مجھے تو علم پہ کچھ نہیں ملنا، مجھے تو گورنمنٹ نے نہ نوکری دینی ہے، نہ مجھے اس پہ کوئی پیسے ملنے ہیں، کچھ نہیں، اس کے باوجود وہ دین کی خدمت کے لیے، کہ دین کی خدمت کروں گا، کہ دین کو پھیلاؤں گا۔ بیچارہ کیسے سخت حالات سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، مدرسوں میں پڑھ کے کیسے وہ گزارا کرتے ہیں، کھانے پینے کا کیا حال ہے، مجھے پتہ ہے، میں وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں، اور اوپر سے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں کہ جی اب بس تم لوگ ایسے بیٹھے رہتے ہو، کام نہیں ہے کچھ تم لوگوں کا، کھاتے پیتے رہتے ہو، اور مدرسوں پہ الزامات، کوئی ایک واقعہ کوئی سالوں میں ایک ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسے بھی کوئی داڑھی والا کوئی کام کرتے تو پورے مدارس پہ بلیم، سوشل میڈیا والے ایسے آ جاتے ہیں، اینکر بھی ایسے آ جاتے ہیں کہ جی بس جیسے کوئی بس اللہ معاف کرے پورا پاکستان کا نظام مدارس نے خراب کیا ہی۔ مجھے یہ بات نہیں کرنا چاہیے، میں خود پڑھتا ہوں، ابھی بھی میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، یونیورسٹی میں کیا حالات ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، کھلے عام کیا کچھ ہوتے وہاں پہ، کبھی کسی نے بلیم نہیں کیا۔ ہم مسلمان ہیں، یہ اسلامی پاکستان ہے، جمہوری پاکستان ہے، اور ہم اس میں رہ رہے، اور اس میں یہ حالت ہے، تو باہر تو ہم کسی سے کیا گلہ کریں گے۔ بہرحال یہ ہمارے تھے نہ، ان کا پچھلے، میرا ایک دوست ادھر پنڈی میں تھا، تو اس کا سالانہ اس نے سوسائڈ کیا ہے، تو وہ فیصل آباد سے آیا، وہ ایک دو دن گھر میں جھگڑا ہوا، وہ ایک دو دن پہلے پنڈی آیا تھا، تو وہ جس گھر میں رہ رہا ہے وہ بھی کوئی پولیس والے کا گھر ہے، تو یہ بہت ٹائم سے اس میں رہ رہا ہے، یہ کہتے ہیں ہم آئے، کوئی ٹرین کے ٹکٹ تھے ساتھ، اس کے مطلب وائف تھی، بھائی لوگ تھے سارے، جیسے ہم گھر آئے، دروازہ کھولا، کہتے ہیں میں آیا، میں نے جیسے دروازہ وہ آیا کھولا، اندر گیا کمرے میں، تو وہ لٹک رہا تھا، وہ سوسائڈ کی تھی، انہوں نے پھانسی کیا اپنے آپ کو۔ تو وہ اچھا، جو جس ٹیکسی میں آئے تھے وہ بھی باہر کھڑا تھا اسی ٹائم، وہ سامان اتار رہے تھے اسی ٹائم،
تو یہ اس نے جا کے گیا پولیس والوں کو رپورٹ کی. وہ کل مجھے کہہ رہا تھا اتنا تک آیا تھا پولیس والوں نے, مجھ پہ ہی شک کر رہے تھے, میں نے رپورٹ کی مجھ پہ ہی شک کر رہے تھے, یہ تو نے کیا ہے, یہ کرو وہ کرو. پھر لاش نہیں دے رہا تھا. پھر میں نے کہا کہ جی اچھا, وہ کہتے کہ جی پولیس والوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم کرنا ہے اس کا. میں نے کہا پوسٹ مارٹم کی کیا ضرورت ہے, چیر پاڑ. اچھا تو اس لیے کر رہا ہے, بول رہا ہے کہ پوسٹ مارٹم ہو جائے گا تو تیری چوری پکڑی جائے گی, اس بیچارے کو کہہ رہا ہے. اب وہ پہلے سے ٹینشن میں تھا, کچھ اتنا سفر کر کے آیا تھا, کچھ اس کی وائف کی حالت خراب تھی, ان کا بھائی تھا اس کا سارا تھا. تو وہ اس نے جا کے اس کو بھی سنبھالنا تھا. تو اوپر سے پولیس والوں کی بدتمیزی. بہرحال اللہ معاف کرے. تو ان کا بھی یہ جو ہمارا مفتی صاحب تھے, ان کا بھی کرتے پوسٹ مارٹم کرتے, پتہ لگاتے, تو کوئی پتہ نہیں چلا. بس جی حادثہ تھا, ٹریفک حادثہ تھا, گاڑی الٹی ملی اور جی بس وہ فوت. جو ساتھ ڈرائیور تھا وہ بھی شہید تھا اور یہ بھی شہید تھا. اللہ معاف کرے. ایسے حالات ہوتے ہیں. انسان یہ جو دین کے خدمتگار ہوتے ہیں, جو دین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھا, ہم اس سے سن رہے تھے کہ ایک گھر میں ایک بندہ کام کرتا ہے اور وہ فری کام کرتا ہے کسی کے گھر, یا توڑے تنخواہ پہ کام کرتا ہے. تو وہ اگر اس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو گھر کا جو مالک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار میرے ساتھ یا توڑی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں, یا بہت ٹائم سے کام کرتے ہیں, یا فری میں کام کرتے ہیں, خیر ان کی غلطی چھوڑ دو, کوئی نہیں, اتنا نہیں ہوتا. تو یہ تو ایک انسان کا جو ظرف ہے. پھر یہ جو علماء ہوتے ہیں مدارس کی, یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں, فری میں کام کرتے ہیں. پھر ان کا نہ کوئی تنخواہ ان کو کوئی دے رہا تھا, نہ کچھ. جگہ جگہ جاتا تھا, اللہ کا وہ اللہ کے دین کا پیغام دیتا, اللہ کے نبی کے طریقوں کی بات کرتا تھا. بس یہ ان کا کام تھا. اور ہوا کیا, کیا کیا اس کے ساتھ. بہرحال وہ تو چلا گیا جنت میں, اللہ نے اس کو اعلیٰ مقام دی ہوگی. اتنے لوگ آئے تھے, یہ ان کی بخشش کا ایک واضح ثبوت ہے. ہم سارے دعائیں کرتے اس کے لیے. اس کی زندگی بہت پاک تھی, لیکن حکومت کو بھی اس کی کوئی ذمہ داری لینی چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ ایک عالم جاتا ہے تو ان کی جگہ کوئی نہیں بھر سکتا. علامہ, ہم بہت چھوٹے تھے, میں آخری بات کر کے 2003-4 میں جب میں پڑھتا تھا, مفتی شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں تھا. مسجد سے نکلا اور کسی نے آ کے کلر تھے مار دیا, بس جی ختم. تو اس کے سیٹ پہ جو دوسرا آیا تھا, عالم آیا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے بیٹھا تو ہمارا کچھ طریقہ ہوتا ہے, عبارت پڑھتے ہیں حدیث کا, پھر اس کا ترجمہ تشریح وہ آج استاد بتاتے ہیں. وہ حدیث پہ حدیث بولتا جاتا, یہ ایسا بیٹھا تھا, ایسا بیٹھا تھا. تو جب ان کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل وہ کام کیا, ادھر ادھر دیکھا. پھر اس نے کہا میں نہیں پڑھا سکتا. بڑا عالم تھا, بڑا, لیکن وہ مطلب اتنا اس پہ رعب آیا تھا کہ جی یہ حالت ہے. اور ایک عالم کی جگہ دوسرا عالم نہیں لے سکتا. بہرحال اللہ ہم سب کو ہماری حفاظت فرمائے, پورے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, مدارس مساجد اسکول, ہمارا ملک ہے, سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.